ایصال ثواب بیٹا کب کرے گا، قرآن کب پڑھے گا؟ جبکہ اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ، دونوں عالم کے مالک و مختار، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اگر وہ آمنہ کا لال نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں ہوتا۔ رب نے اعلان فرما دیا، اے پیارے حبیب، اگر میرا مقصد تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان ہی نہیں فرماتا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ۔ انہی علماء کو خیرات ملتی ہے آمنہ کے لال کے نواسوں کی، سبحان اللہ۔ شہنشاہ ولایت کون ہے؟ حضرت علی فاتح خیبر، جناب حیدر مولا علی، مشکل کشا، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی۔ اللہ اکبر۔ جو اس بات کا ڈنکا بجاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ اولی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر کا مقام وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی ظاہری حیات میں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر کسی نے امامت فرمائی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ یہ کون ہے ابوبکر؟ جو ہر وقت نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، ظہر میں نبی کے ساتھ میں رہتے، عصر میں نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، مغرب میں نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، فجر اور عشاء میں نبی کے ساتھ میں رہتے تھے، یہاں تک کہ رات میں نبی کے ساتھ، دن میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ۔ اور اے مسلمانوں، اب توجہ کرنا، ہر وقت نبی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات ہو، ہر وقت نبی کے ساتھ۔ دنیا میں تھے تو غار میں نبی کے ساتھ، دنیا سے چلے گئے تو آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا میں تھے تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو خلیفہ اول کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی کے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور حضرت محسن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آج ہر گھر میں جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، بچوں کی زبان پر یا حسین، بوڑھوں کی زبان پر یا حسین، جوانوں کی زبان پر یا حسین، ہمارے گھروں کی خواتین کی زبانوں پر یا حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کسی دنیا دار سے مدد نہیں مانگی ہے، کربلا کے تاجدار سے مدد مانگی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ کوئی اور ہوگا کہ جن کے مردہ مر جاتے ہیں، لیکن ہمارے تو کل بھی زندہ ہے، ادھے آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے تبھی تو فرما دیا، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نہیں، تو حضرت جی، امام بے شک۔ حسین کے والد محترم کون ہے؟ حضرت علی علی۔ علی، سبحان اللہ، فاتح خیبر، جناب حیدر مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی، آپ سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی والدہ صاحبہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، لیکن ولادت کا درد ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، میرے آقا نے فرمایا کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جاؤ، تو حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور حضرت علی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پیدائش کا حضرت علی کی کعبہ شریف ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، 3 دن ہو جاتے ہیں، حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ سب کے سب یہی کہنے لگے، ابو طالب کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ معاذ اللہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ علی نے اپنی آنکھوں کو کس لیے نہیں کھولا ہے؟ کیا وہ اندھے تھے؟ نہیں، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کا زمان، 3 دن کا وقت
گزر جاتا ہے. علی نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, لیکن اس آنکھوں کو نہ کھولنے کی وجہ ہمیں بھی کچھ اس آنکھوں کے نہ کھولنے کے پیچھے ایک راز تھا. راز کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب میں دنیا میں آنکھیں کھولوں تو میرے سامنے نہ ماں کا چہرہ ہو, نہ باپ کا چہرہ ہو, نہ میرے خاندان کے کسی فرد کا چہرہ ہو. چہرہ کس کا ہونا چاہیے؟ نہ ماں کا ہو, نہ باپ کا ہو, کسی کا نہ ہو, بلکہ چہرے مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ ہو. سبحان اللہ. تو سارے سب کے اندر سب چار جانب یہی آواز گونج رہی تھی. ابو طالب کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ آنکھوں سے معذور ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مدینے والے مصطفیٰ جیسے ہی علی کے پاس آئے, مدینے والے مصطفیٰ نے علی کو غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد حضرت علی نے جب آنکھوں کو کھولا تو کسی اور کا چہرہ نہ دیکھا, باپ کا چہرہ نہ دیکھا, ماں کا چہرہ نہ دیکھا, کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا, بلکہ مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار فرمایا. یہ ہے حضرت علی کا مقام. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, جب آمنہ کے لال نے جب غسل دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے علی میں آج تمہیں غسل دیتا ہوں, کل علی تم مجھے غسل دو گے. کیا فرمایا؟ آج میں تمہیں غسل دیتا ہوں, کل علی تم مجھے غسل دو گے. سبحان اللہ. اے مسلمانوں اب توجہ کے ساتھ سننا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بیان فرما دیا, اے علی تمہاری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, تمہارا انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے, تم کبھی بھی دنیا چھوڑ کر کے جا سکتے ہو, دنیا کو کبھی بھی خیر آباد کہہ سکتے ہو, لیکن یاد رکھو جب تک تمہارا انتقال نہیں ہوگا, جب تک تم دنیا نہیں چھوڑو گے, جب تک کہ تم مجھے غسل نہ دے دو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا علی نے, نبی نے, اے علی آج تم مجھے غسل دیتے ہو, آج میں تمہیں غسل دیتا ہوں. میرے نبی کی زبان جھوٹی ہو جاتی, لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا, لیکن آسمان تو اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے, زمین بھی کھسک سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اے مسلمانوں, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے علی آج میں تمہیں غسل دیتا ہوں, کل تم مجھے غسل دو گے. کیا مطلب؟ اے مسلمانوں, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, دنیا چھوڑ کر کے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو حضرت علی کو حضرت علی نے غسل دیا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, جب نبی کے علم پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت علی منبر پر چڑھ گئے, اور منبر پر چڑھنے کے بعد میں لوگوں سے بیان فرمایا, تمہاری طبیعت میں جو آئے وہ مجھ سے سوال کر لو. اب سوال کرنے والا کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا تھا, کسی چیز کے بارے میں پوچھ سکتا تھا, چاہے آسمان کے تعلق سے پوچھ سکتا تھا, زمین کے تعلق سے پوچھ سکتا تھا, لیکن حضرت علی نے عام اعلان فرما دیا, تمہاری طبیعت میں جو آئے وہ مجھ سے پوچھو. عام اعلان فرما دیا. تو ایک کھڑا ہو گیا, اے علی یہ تو بتاؤ, دعوت تو بہت بلند کر دیا, یہ تو بتاؤ کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب حضرت علی سے جب یہ سوال کیا گیا, اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں, تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں, اے سوال کرنے والے سن, تیرا یہ سوال ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں, تو سن, علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک کہ اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا. کیا بات, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے خدا کو دیکھ نہیں لیتا. اب اور بھی کہتا ہے, اے علی یہ تو بتاؤ کہ اتنا بڑا علم, تمہیں اتنا علم مقام حاصل کہاں سے ہوا, تمہیں علم کا اتنا بڑا مرتبہ ملا تو ملا کہاں سے. حضرت علی اسی بات سے پردہ اٹھاتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, اے علی آج میں تمہیں غسل دیتا ہوں, کل تم مجھے غسل دو گے. جب میں نے آمنہ کے لال کو غسل دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں کے اندر اور گلے کے گڈے کے اندر تو پانی کی چند بوندیں بچ گئی تھی. علی فرماتے ہیں, بڑی ادب و احترام کے ساتھ, بڑے عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ میں نے اس پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر مدینے والے مصطفیٰ کے پلکوں کے اس پانی کو اپنی زبان سے چوس لیا تھا. پانی کے چند قطروں کو چوسنا تھا. اللہ نے تمام
چیزیں مجھ پر روشن فرما دی. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تمام چیزیں روشن فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگے ہوئے پانی کی چند بوندوں کی برکتیں تھیں. اگر حضرت علی کو گلاس دو گلاس مل جاتا پینا تو پھر کیا ہوتا. بیان فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازہ ہیں. جی ماشاء اللہ. علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کو علم کا دروازہ نہیں بیان فرمایا. اے مسلمانوں شہنشاہ ولایت ہیں حضرت علی فاتح خیبر. ایک جنگ کے درمیان ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے اور حضرت علی بھی ساتھ میں اور دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے. عامر ابن عبد بدھ بہت بڑا پہلوان تھا. اتنا بڑا پہلوان تھا ایک ہزار سے اکیلا لڑتا تھا. بڑا طاقتور تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جنگ خندق کود کر کے خندق باندھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کوئی جو مقابلے میں لیتی ہے